بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے خوراک اور غذائیت، نیوٹریشن۔ سوال یہ ہے کہ خوراک اور غذائیت سے کیا مراد ہے، نیز خوراک میں کون کون سے اجزاء شامل ہیں اور ان کی تفصیل تحریر کیجیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کوسچن جو ہے آپ نے انٹر میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو خوراک جو ہے انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ ہوا کے بعد خوراک ہماری زندگی کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ خوراک تمام جانداروں کی بنیادی ضرورت ہے۔ جسم کی نشوونما، حرکات و سکنات کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے گاڑی کے لیے آئل کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر نہیں چل سکتی، اس طرح انسانی جسم کے لیے بھی خوراک کی وہی حیثیت ہے، اور یہ توانائی خوراک کی بدولت ہی ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ خوراک کی وجہ سے جسم کی بافتوں کی مرمت ہوتی ہے۔ ہر وہ چیز جو ہم کھاتے اور پیتے ہیں اور اس کو خوراک کہتے ہیں، ایسی اشیاء جن کے کھانے سے انسان کے جسم کی نشوونما ہو اور وہ زندگی کی بقا ہو، اسے خوراک یا غذا کہتے ہیں۔ اب وہ کون کون سے ضروری عناصر یا اجزاء ہیں، کمپوننٹس آف فوڈ، کون سے ہیں جی؟ نمبر 1 ہے پروٹین یا لحمیات، نمبر 2 نشاستہ یا کاربوہائیڈریٹس، نمبر 3 چکنائی یا فیٹس یا روغنیات، نمبر 4 حیاتین یا وٹامن، نمبر 5 نمکیات، اور نمبر 6 پانی، واٹر۔ سب سے پہلے ہے پروٹین یا لحمیات۔ پروٹین ہماری خوراک کا عام اور اولین جزو ہے۔ یہ ایک لیسدار مادہ ہے جو نائٹروجن، ہائیڈروجن، کاربن، آکسیجن اور گندھک پر مشتمل ہے۔ اس کے حصول کے 2 ذرائع ہیں، نباتاتی اور حیوانی۔ نباتاتی ذرائع نباتاتی جو پروٹین ہے وہ جانوروں، پرندوں، مچھلی کے گوشت سے حاصل ہوتی ہے۔ حیوانی پروٹین نباتاتی پروٹین سے زیادہ زود ہضم اور اہم ہے۔ اب اس کے جو لحمیات یا پروٹین کے فوائد ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 لحمیات جسم کی نشوونما کرتی ہے۔ نمبر 2 لحمیات جسم کی شکست و ریخت کی مرمت کرتی ہیں۔ نمبر 3 پرانی بافتوں کی مرمت اور دیکھ بھال کرتے ہیں، اس لیے انہیں ٹیشو بلڈرز بھی کہا جاتا ہے، لحمیات کو ہی، پروٹینز کو۔ لحمیات غذا کا تعمیراتی جزو ہے، جس میں آکسیجن کی شمولیت کی رفتار کو باقاعدہ رکھتے ہیں۔ لحمیات جسم کو حرارت اور توانائی مہیا کرتے ہیں۔ لحمیات جسم میں سست ذرات بناتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا اس کے افعال یا فوائد۔ اب عزیز طلباء، اس کے پروٹین کے میں کمی کے اثرات کی، یعنی کون کون سے اگر اس کی جسم میں کمی ہو جائے تو آپ خدا نخواستہ کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہوتا ہے۔ نمبر 1 لحمیات کی کمی کی وجہ سے جسم میں نشوونما کا عمل رک جاتا ہے۔ نمبر 2 لحمیات کی کمی کی وجہ سے خون کے سرخ ذرات نہیں بنتے، جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ نمبر 3 لحمیات کی کمی کی وجہ سے قوت مدافعت اور وزن میں کمی ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 4 ہے لحمیات کی کمی کی وجہ سے مختلف بیماریوں کا شکار انسان ہو سکتا ہے۔ تو یہ غذا یا خوراک کی ڈیفینیشن، پھر جو 6 کمپوننٹس ہیں وہ، اور اس میں پہلا جو ہے وہ لحمیات یا پروٹین، وہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ اس کے کون کون سے ذرائع ہیں، اور اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ
اور اس کی جو کمی کے اثرات ہو سکتے وہ میں نے آپ کو بتایا۔ اگلے لیکچر میں آپ کو نمبر 2 جو کاربوہائیڈریٹس یا نشاستہ اس کے بارے میں بتاؤں گا۔